تحقیق میں جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ دو تربیلا جتنا پانی پنجاب اور سندھ کو اور ایک تربیلا جتنا پانی بلوچستان اور خیبر پختونخوا کو مل سکے گا تو چاروں صوبوں کو اس ڈیم کے بننے کی صورت میں ایک بڑا فائدہ ہو سکتا ہے۔ اور جس طرح سے پاکستان میں کالا باغ ڈیم کا معاملہ جو تنازع کا شکار ہوا ہے تو سواں ڈیم جو ہے وہ ایک اتفاق رائے کا ایک بڑا جو پروجیکٹ ہے وہ ہو سکتا ہے اگر اس کے اوپر تمام اکائیوں کے ساتھ مشاورت کی جائے اور اس مشاورت کے بعد پھر یہ ڈیم یہاں پر تعمیر کیا جائے۔ اچھا، میں یہاں پر کیوں آیا، ڈھوک پٹھان پہ کیوں آیا؟ ڈھوک پٹھان پہ اس لیے آیا کہ یہ جہاں سے پانی نکل رہا ہے اور جہاں جا رہا ہے یہ اس کا درمیانی حصہ ہے، درمیانی جگہ ہے اور یہ ایسا مقام ہے جیسے پھنسی ادھر دکھائیں گے، یہ اس کے دونوں طرف پہاڑ ہیں۔ یہ قدرتی ڈیم بنا ہوا ہے۔ اگر اس کے اوپر تھوڑا سا جو ہے وہ غور کیا جائے تو یہاں پر ایک بڑا ڈیم جو ہے وہ بنایا جا سکتا ہے، پانی کا ذخیرہ کیا جا سکتا ہے، پانی کو روکا جا سکتا ہے۔ اس پانی کے روکنے کا جو معاملہ ہے یہ پیچھے کی طرف جائے گا، یعنی راول پنڈی تک یہ پانی جو ہے پانی کی سطح بلند کر سکے گا۔ وادی کی تاریخ کی بات کی جائے تو جو سواں وادی کی تاریخ ہے اس کا شمار دنیا کی ان چند انسانی تاریخ میں ملتا ہے کہ جہاں پر 20 لاکھ سال پہلے بھی انسانی شواہد جو ہیں وہ ملتے ہیں۔ پچھلے برفانی دور میں بتایا جاتا ہے کہ یہاں سے ایک کافی بڑا دریا گزرتا تھا اور گلیشیئر کے پگھلنے کا جو سلسلہ ختم ہوا اس کے بعد پھر یہ سکڑ کر ایک نالے کی شکل میں آ گیا جسے آج ہم دریائے سواں کے نام سے یا پھر ایک دریائی نالے کے نام سے جو ہے وہ جانتے ہیں۔ اس دریا یعنی کہ ڈھوک پٹھان جو پنڈی گھیب اور تلگنگ کے درمیان کا یہ علاقہ ہے، یہ قصبہ ہے، یہاں پر ایک بند باندھ کر کالا باغ ڈیم سے 8 گنا یا 10 گنا بڑا اور خطے کا سب سے بڑا ڈیم بنانے کی جو ایک تجویز ہے وہ زیر غور ہے اور اسی مقام پر میں موجود ہوں جہاں پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب اس حوالے سے انجینئر کے مطابق ایک نہر جو ہے وہ تربیلا ڈیم سے غازی بروتھا کی طرز پر نکالی جائے گی۔ یہ نہر 50.3 کلومیٹر طویل ہوگی جو جھنگ باتر میں دریائے ہرو کے مقام پر ایک چھوٹے ذخیرہ پر آئے گی جہاں سے پانی میں آنے والی مٹی کو دریائے ہرو کی طرف موڑا جائے گا جس سے آگے کی طرف زرخیز زمینوں کا رقبہ بڑھ سکتا ہے۔ تربیلا ڈیم میں جمع ہونے والی مٹی کا اخراج بھی ہو سکے گا اور اس کی لائف جو مسلسل کم ہو کر 30 سال رہ گئی ہے وہ بھی بڑھ سکتی ہے۔ یہی بتایا گیا ہے کہ اس ڈیم پر لاگت بھی باقیوں سے بہت کم آئے گی، صرف 5 سال کے عرصے میں 12 ارب ڈالر کی لاگت سے یہ منصوبہ مکمل ہو سکتا ہے۔ ڈیم اور نہر کی کل لاگت کا تخمینہ 6 ارب ڈالر کے قریب ہے۔ ایڈجسٹمنٹ پاور ٹربائنز، ہیڈ ریگولیشنز اور ڈی سلٹنگ فیچر اور کمانڈ لنکنگ کے ساتھ تقریباً 12 ارب ڈالر تک یہ جا سکتا ہے۔ یہ ڈیم 1240 مربع کلومیٹر پر مشتمل ہوگا جس میں سے 70% رقبہ موسمی کاشت کے لیے دستیاب ہوگا کیونکہ گندم کی کاشت کے وقت اس کا 70% علاقہ پانی سے خالی ہو چکا ہوگا جس میں گندم کی بمپر فصل ہو سکے گی۔ اس ڈیم سے جو علاقے ڈوب جائیں گے، جیسے میں کہہ چکا ہوں پہلے کہ چکری سب سے بڑا قصبہ ہے اور کچھ چھوٹے دیہات جو ہیں وہ اس میں آ سکتے ہیں اور لاہور اسلام آباد موٹر وے کا 85 کلومیٹر علاقہ بھی اس میں زیر آب آ سکتا ہے جس سے موٹر وے کا رخ موڑنا بھی پڑ سکتا ہے کیونکہ جب موٹر وے بنائی گئی تھی اس وقت یہ جگہ مجوزہ ڈیم کے لیے مختص تھی لیکن اس وقت حکام نے مجرمانہ چشم پوشی اختیار کی۔ اچھا، اب اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ IMF نے 2015 کی ایک رپورٹ میں کہا تھا کہ 2025 تک پاکستان کو 83 ملین ایکڑ فیٹ پانی کی کمی کا سامنا ہوگا۔ ان میں سے دیامر، باشا، کالا باغ، اکھوڑی اور کرم تنگی ڈیم کی مجموعی صلاحیت 19 ملین ایکڑ فٹ بنتی ہے جبکہ اکیلے سواں ڈیم کی جو مجموعی صلاحیت ہے وہ 38 ملین ایکڑ فیٹ ہے۔ ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ کیا دریائے سندھ میں اتنا پانی موجود ہے کہ اس سے سواں ڈیم بھر سکتا ہے؟ تو اس کا جواب انجینئرز نے یہ دیا کہ پاکستان کے دریاؤں میں 142 ملین ایکڑ فیٹ پانی آتا ہے جس میں سے صرف تربیلا کے مقام پر مونسون کے 100 دنوں میں 42 سے 63 ملین فیٹ اخراج ہوتا ہے۔ اسی پانی میں سے
ہم 38 ملین ایکڑ فیٹ سوان ڈیم میں منتقل کر سکتے ہیں، جو آگے پھر مکھڈ کے مقام پر دریائے سندھ میں شامل ہو جائے گا۔ ماہرین کے مطابق پاکستان نے اگر جنگی بنیادوں پر مزید ڈیم نہ بنائے تو اسے مستقبل قریب میں خوراک کی شدید کمی کا سامنا بھی ہو سکتا ہے۔ شاید وہ دور شروع ہو چکا ہے، کیونکہ ایک سال کے دوران پاکستان میں اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں دگنا اضافہ ہو رہا ہے۔ 1988 کے ایک تخمینے کے مطابق سوان ڈیم سے معیشت کو سالانہ 70 ارب ڈالر کا فائدہ ہو سکتا تھا، مگر اب ایک حالیہ جائزے میں یہ رقم بڑھ کر سالانہ 100 ارب ڈالر تک پہنچ چکی ہے۔ انجینئرز کے مطابق اس شاندار منصوبے پر پلاننگ کمیشن اور واپڈا وغیرہ کو کئی بار بریفنگ دی جا چکی ہے، مگر پرانے ٹیکنالوجی کے عادی لوگ جو ہیں وہ اس طرف توجہ نہیں دے رہے اور پانی سے جڑے سب سے بڑے مسائل سے کیسے نمٹا جائے اس طرف غور نہیں کیا جا رہا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا دور ہو، پاکستان مسلم لیگ نون کا دور ہو یا پی ٹی آئی کا دور ہو اور دوبارہ اب نون لیگ کا دور یا اتحادی حکومتیں، کسی نے بھی کبھی اس طرف توجہ یا سنجیدگی سے غور نہیں۔ اگر اس معاملے پر سنجیدگی دکھائی جائے، تمام اکائیوں کو اکٹھا کیا جائے، نہ صرف یہ ایک بڑا ڈیم بن سکتا ہے، پاکستان کے پانی کا جو ایک بڑا مسئلہ ہے وہ حل کیا جا سکتا ہے، بلکہ جو سیلاب ہمیں ہر سال آ کے ڈبو کے چلا جاتا ہے، کم از کم وہ سیلاب کا پانی جو ہے وہ ذخیرہ بھی ہو سکتا ہے اور اس سے بہت سی جو زمینیں ہیں وہ بھی آباد کی جا سکتی ہیں، اور جو گرین انیشیٹو کی بات وفاق سے کی جاتی ہے یا پنجاب سے کی جاتی ہے، اس کے اوپر عمل درآمد جو ہے وہ ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ سوان ڈیم جو ہے یہ تعمیر کیا جائے۔